السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی کے ایک بڑے علاقے میں ایک جوتوں کا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے کا مالک نہایت نیک دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ ہر سال وہ اپنے تمام ملازمین میں سے ایک خوش نصیب کو قرعہ اندازی کے ذریعے عمرے پر بیچتا تھا۔ 10 سال تک یہ روایت قائم رہی اور ہر بار جب بھی قرعہ نکلا سب کے چہروں پر خوشی اور تجسس ایک ساتھ نظر آتا۔ مگر 11ویں سال کچھ ایسا ہوا کہ پورے کارخانے کا ماحول بدل گیا۔ اس بار جب قرعہ اندازی ہوئی اور پرچی کھولی گئی تو اس پر ایک نام لکھا تھا، شیدہ مولانا۔ یہ نام سنتے ہی پورے کارخانے میں ایک سرگوشی سی پھیل گئی۔ ہر کوئی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ شیدہ مولانا ایک ایسا مزدور تھا جو ظاہری طور پر کسی دیندار یا نیک آدمی جیسا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا، کپڑے میلے اور منہ سے اکثر نشے کی بو آتی تھی۔ مزدوروں میں سے اکثر اس سے نالاں رہتے اور مالک سے شکایت کرتے کہ شیدہ نشے میں رہتا ہے، لیکن مالک ہمیشہ کہتا، مجھے اس کے عمل سے غرض ہے، اس کے ظاہر سے نہیں۔ وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے تو وہ میرے لیے اچھا مزدور ہے۔ لیکن اس دن جب اس کا نام عمرے کے لیے نکلا تو سب حیران رہ گئے۔ کچھ ہنسنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ یہ نشئی عمرہ کرے گا، مگر مالک نے بڑی سنجیدگی سے کہا، جس کا نام نکلا ہے وہی جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد شیدہ مولانا خود مالک کے پاس آیا، سر جھکایا اور بولا، مالک میں عمرے پر نہیں جانا چاہتا، آپ عمرے کے پیسے مجھے دے دیں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ مالک نے کہا، شیدہ، یہ موقع قسمت سے ملا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تم انکار کیوں کرتے ہو؟ شیدہ بولا، مجھے کچھ مجبوریاں ہیں مالک، میں عمرے پر نہیں جا سکتا۔ مالک نے کہا، اگر تمہارے گھر کا خرچہ مسئلہ ہے تو وہ میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ، تمہارے بیوی بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر شیدہ پھر بھی بازید رہا کہ وہ نہیں جا سکتا۔ آخر مالک نے کہا، اگر تم نہیں جاؤ گے تو دوبارہ قرعہ ڈالنا پڑے گا۔ اس پر شیدہ بولا، اچھا، اگر آپ میرے گھر کا خرچ اٹھا لیں اور اس کے علاوہ مجھے 50,000 روپے دے دیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سب ہنسنے لگے، مگر مالک سنجیدہ تھا۔ کچھ لمحے سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا اور تمہیں 50,000 روپے بھی دوں گا۔ اب تم اللہ کے گھر جاؤ۔ یوں شیدہ مولانا عمرے کے لیے روانہ ہوا۔ مگر روانگی کے 20 دن بعد ایک خبر نے پورے کارخانے کو ہلا دیا۔ شیدہ مولانا مکہ مکرمہ میں انتقال کر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مالک صدمے میں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی نشے میں گزارتا رہا، آخر اللہ نے اسے اپنے گھر بلا کر اپنے در پر کیوں موت دی؟ کچھ دن بعد مالک تعزیت کے لیے شیدے کے گھر گیا۔ شیدے کی بیوی غم سے نڈال تھی۔ مالک نے دھیرے سے پوچھا، بہن ایک بات بتاؤ، شیدے نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنی عزت بخشی؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مالک صاحب، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں وہ راز بتا دوں جو شیدے نے سب سے چھپایا۔ وہ بولی، ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا اور وہ بیچاری گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھر کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔
جب شیدے کو پتہ چلا تو وہ رات بھر پریشان رہا۔ اگلی صبح اس نے مجھ سے کہا، میں آج سے اپنا نشہ چھوڑ رہا ہوں۔ جتنے پیسے میں نشے پر خرچ کرتا ہوں وہ اس بیوہ کے بچوں کے لیے رکھوں گا۔ میں نے سوچا یہ نشئی باتیں کر رہا ہے، مگر میں چپ رہی۔ مگر پھر میں نے دیکھا اس نے واقعی نشہ چھوڑ دیا۔ راتوں کو وہ بستر پر تڑپتا، بدن کانپتا، مگر زبان سے ایک شکایت نہ کرتا۔ صبح اٹھ کر پھر کام پر چلا جاتا، پسینہ بہاتا اور شام کو اپنی مزدوری میں سے کچھ حصہ اس بیوہ کے گھر دے آتا۔ اس کے گھر کے چولہے میں آگ جلتی رہی، مگر خود شیدے نے اپنی زندگی آگ میں جلا دی۔ عورت کی آواز رند گئی، مگر وہ بولتی رہی۔ شیدہ مولانا عمرے پر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا اگر وہ چلا گیا تو اس بیوہ کے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتا تھا۔ جب وہ گیا تو جو 50,000 اس نے آپ سے لیے تھے وہ سارا پیسہ اسی بیوہ کو دے کر گیا تھا۔ یہ سن کر کارخانے کے مالک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آہستہ سے بولا، ہم انسان اکثر لوگوں کو ان کے حلیے سے پرکھتے ہیں، مگر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ شیدہ مولانا شاید بظاہر ایک نشئی تھا، مگر دراصل وہ ان نیک بندوں میں سے تھا جنہیں رب اپنے در پر بلا کر عزت دیتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔